अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम एक बार फिर बात करेंगे उर्दू ज़बान के एक दिलचस्प मौजू पर, साबके और लाहके यानी प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। पिछली वीडियो में आपने सीखा कि साबके क्या होते हैं और आज हम इसकी मज़ीद मशक करेंगे, साथ ही लाहकों की भी तफसील से बात करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपकी उर्दू और मज़बूत हो जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये देखें, आपके सामने मैंने लिखा हुआ है साबके, इट मीन्स प्रीफिक्सेस। पहला साबका मैं आपके सामने लिख रही हूँ और मुझे बताइए कि इससे कौन कौन से लफ्ज़ बनते हैं। मैंने आपको क्या बताया था, साबके की डेफिनेशन क्या थी कि साबके अल्फाज से पहले लगते हैं। इनका अपना कुछ मीनिंग नहीं होता, लेकिन ये किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलके मीनिंग देते हैं। ठीक है ना। देखिए नंबर 1, पहला ज़ेर। ठीक है, ज़ेर। अब इससे बनाएं, क्या क्या होगा ज़ेर बताएं। ज़ेर ज़मीन, ज़ेर ज़मीन। अब ये देखें, पहला मैंने क्या लिखा है, ज़ेर ज़मीन। ज़ेर ज़मीन क्या होता है, ज़मीन के नीचे। ज़ेर ज़मीन, ज़मीन के नीचे। ठीक है। अब दूसरा देखें, और क्या होगा, ज़ेर बार। ज़ेर बार यानी किसी के एहसान के तले आ जाना, ज़ेर बार। ठीक है ना। किसी ने आप एहसान किया हो तो आप उसके एहसान मंद हो, तो आप उसके ज़ेर बार हैं। ठीक है। और क्या होगा, ज़ेर नज़र। ज़ेर नज़र यानी कि ये जो आप मौजूद आपके सामने कोई चीज़ हो, ज़ेर नज़र। ठीक है ना। ज़ेर नज़र किताब, ज़ेर नज़र नोट। ठीक है, यानी आपके सामने हो, जो आपकी नज़रों के सामने हो। ठीक है। और अगला क्या होगा, ज़ेर लब यानी आप जो अपने लबों के नीचे जो बात करते हो, यानी ऊंची आवाज़ में नहीं, दबी आवाज़ में जो आप खुद से बात करते हो, उसको कहते हैं ज़ेर लब। एक तो हम ऊंची आवाज़ में बोलते हैं ना, और एक होता है हम धीमे से अपने को खुद ही कहते हैं या दिल में सोचते हैं, या हल्के से अपने लबों में बात करते हैं हल्का सा। तो जो दिल में या अंदर सोचना, उसे कहते हैं ज़ेर लब। ठीक है। और देखें, ज़ेर साया, वो बच्चा उसके ज़ेर साया परवान चढ़ा, यानी उसने उसकी परवरिश की, ज़ेर साया। किसी बच्चा फ़लाँ के ज़ेर साया परवान चढ़ा। ठीक है ना। और क्या होगा, ज़ेर दस्त। ज़ेर दस्त जो किसी के अंडर हो, किसी का मोहताज। एक तो ज़बरदस्त होता है ना, एक होता है ज़ेर दस्त। ठीक है। और ज़ेर मश्क, ज़मीन के नीचे, ज़ेर बारसान के नीचे, नज़र के नीचे, यानी जो आपकी नज़र के सामने से गुजरो। ज़ेर लब, जो लब में आप कहते हो। ज़ेर साया, किसी के अंडर आप परवान चढ़ रहे हो। ज़ेर दस्त, किसी के आप मोहताज हो। ठीक है ना। और ज़ेर मश्क, जो आप एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, ज़ेर मश्क। नंबर 2 आप देख लें। नंबर 2, सर। ये भी हमारा क्या है, सांप का। चलें लगाएं, क्या क्या होगा, सर बुलंद। ठीक है, सर बुलंद होता है ऊंचा। वो हम, खुदा करे पाकिस्तान का परचम हमेशा सर बुलंद रहे। ठीक है। और सर चश्मा, सर चश्मा। सर सब्ज़, सरगर्म, सरगर्म। वो नेकी के कामों में हमेशा सरगर्म रहता है, यानी मसरूफ़ रहना, सरगर्म, एक्टिव रहना यानी। ठीक है ना। और सरताज, सर का ताज। ये उम्मन पुराने दौर में ख़वातीन कहा करती थी अपने हस्बैंड को, वो मेरे सरताज है। ठीक है। सरफरोश, जान कुर्बान करने वाला, सरफरोश। और क्या होगा, सरकश, बागी। सरकश किसे कहते हैं, बागी को। ठीक है, सरकश, बागी। और सरनिगूं, झुका हुआ, जिसका सर झुक जाए। जैसे हम कह सकते हैं कि हम वाघा बॉर्डर पर हम शाम के वक्त अपना परचम सरनिगूं कर देते हैं, इस तरह। ठीक है, सरनिगूं। सरबुलंद तो मैंने आपको बता ही दिया था, ऊंचा।
سربستہ یعنی چھپا ہوا، سربستہ، سربستہ راز ہم کہتے ہیں نا. اور سر انجام، کوئی چیز انجام دینا، سر انجام. اور کیا تیسرا ہم کہہ دیتے ہیں شہ، ٹھیک ہے. شہ رگ، بتائیے آپ کو شہ رگ کیا ہوتا ہے؟ شہ سوار، یہ بھی پتہ ہے، بہادر، ٹھیک ہے نا. اور شہباز، یہ بھی بہادری کے زمرے میں آتا ہے، بہادری کے سینس میں آتا ہے شہباز. شہزادہ، پتہ ہی ہے آپ کو شہزادہ یعنی بادشاہ کا بیٹا، ٹھیک ہے. اسی طرح شہزادی، بادشاہ کی بیٹی، ٹھیک ہے. شہبالہ، اور کیا ہوگا؟ شہبالہ، ٹھیک ہے نا. شہبالہ. اور شاہ رخ، شاہ رخ کیا ہوتا ہے؟ رخ ہوتا ہے چہرہ، رخ کسے کہتے ہیں؟ چہرہ. تو شاہ رخ بادشاہ کے چہرے والا، ٹھیک ہے. شاہ رخ یعنی خوبصورت ہو گیا، بادشاہ کے چہرے والا، ٹھیک ہے. نمبر 4، نمبر 4 کیا بنائیں گے؟ ہما، ٹھیک ہے. جیسے ہماتن، ہماتن گوشر کہتے ہیں نا، ہماتن. ہما صفت. اور کیا ہوگا ہما کا؟ ہما گیر. اور ہما وقت، ہما وقت یعنی سارا وقت، ہر وقت، ہما وقت. ہمدان. چلیں جی، یہ ہو گئے ہمارے سابقے. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ سابقے ہوتے ہیں جو پہلے لگتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئے سابقے جو الفاظ سے پہلے لگائے جائیں. اور اب ہم یعنی پریفکسز، اور اب ہم لکھ رہے ہیں لاحقے، یعنی کہ جو الفاظ کے آخر میں لگتے ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ لاحقے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھتے ہیں کون کون سے ہیں لاحقے. آرا، آرا، اس کا بنائیں کیا ہوگا؟ آرا. بزم آرا، بزم آرا یعنی محفل کو سجانا، بزم آرا. اور جہاں آرا، لوگ یہ نام بھی رکھ لیتے ہیں، جہاں آرا، دنیا کو سجانے والا، دنیا کو سجانے والا جہاں آرا. اور سفارا، سفارا یعنی آپ جو محاذوں پہ جا کے لڑتے ہیں، جیسے ہمارے فوجی ہیں وہ صفیں بناتے ہیں، سفارا یعنی لڑنے کے لیے تیار، لڑنے کے لیے صفوں میں کھڑے ہو جانا. انجمن آرا، انجمن بھی محفل کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. انجمن آرا محفل کو سجانا ہے. اب اگلا ہم کیا کرتے ہیں؟ آور، ٹھیک ہے. چلیں آور کا بنائیں. اشک آور، اشک آور، ٹھیک ہے نا. اشک آنسو کو کہتے ہیں نا. تو اشک آور ظاہر ہے، اشک آور کیا ہو گیا؟ آنسو جس سے نکلیں. خواب آور، خواب آور کیا ہوتا ہے؟ جیسے سلیپنگ پلز، خواب لانے والی یعنی نیند لانے والی، ٹھیک ہے. تبھی ہم کہتے ہیں خواب آور گولیاں. اب دیکھیں نشہ آور، جو چیز آپ پہ نشہ لائے، یعنی جیسے سگریٹ وغیرہ ہم جو پیتے ہیں، یہ لوگ جو پیتے ہیں سگریٹ وغیرہ یا اور بھی کوئی نشے کی چیز، تو اسے کہتے ہیں نشہ آور. اچھا جی، نشہ آور کے بعد قدآور، قدآور کہتے ہیں لمبا، اونچا لمبا، قد آور، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا آور کا. اب نمبر 3، یہ مشکل ہے، یہ وہ والی مشکل ہے جن کے کم کم لفظ ہوتے ہیں نا، تو اس لیے میں نے اس دفعہ سوچا آپ کو مشکل بنا کے بتاؤں. جیسے زیر ہے، یہ بھی مشکل ہے، سر سے بھی مشکل سے بنتا ہے، شاہ بھی اور ہما. اسی طرح لاکے، آرا، آور. اسی طرح ایک اور مشکل لفظ ہے آمیز، آمیز جب ہم بناتے ہیں یہ بھی ذرا مشکل ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم بنا لیں گے. دیکھیں رکت آمیز، رکت آمیز یعنی کہ جب آپ کا دل بھرو اور آپ رونے کو تیار ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ رکت آمیز. پھر توہین آمیز، توہین آمیز یعنی انسلٹنگ جو ہوتا ہے اس کا توہین آمیز رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا، اس طرح. اور عبرت آمیز یعنی وہ
چیز جس سے آپ سبق لیں، عبرت آمیز، جیسے غدار کی عبرت آمیز موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا، ٹھیک ہے نا، اس طرح۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ مصلحت آمیز، یعنی کہ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی سچ بولنے سے کوئی لڑائی ہوتی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ مصلحت آمیز انداز میں اس کو چھپا لیں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا، تو مصلحت آمیز، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نمبر 4 اور کیا ہو سکتا ہے؟ افزا، اس کے بھی اتنے نہیں ہوتے افزا کے، یہ مشکل لفظ ہے افزا، افزا مشکل لفظ ہے، لیکن کوئی بات نہیں، ہم اس کا بھی بنا لیں گے افزا۔ اب بنائیں، یہ دیکھیں راحت افزا، یہ دیکھیں جیسے راحت افزا یعنی جو آپ کو راحت پہنچائے، راحت افزا، راحت افزا یعنی کہ راحت پہنچانے والی، راحت افزا راحت پہنچانے والی۔ اور کیا ہو سکتا ہے؟ روح افزا، اب ابھی یہ نہیں کہیں گے مس روح افزا شربت ہوتا ہے، شربت ہوتا ہے ریڈ کلر کا، لیکن روح افزا یعنی روح کو تازگی دینے والا، ٹھیک ہے، یہ ایک لفظ ہے جس پہ انہوں نے بنایا ہے شربت کا نام، ٹھیک ہے۔ اور صحت افزا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم صحت افزا مقام پر گئے، یعنی کہ مری وغیرہ، یہاں پہ صحت آپ کی اچھی ہو جاتی ہے، تو اس لیے ہم اسے کہتے ہیں صحت افزا، صحت افزا مقام، ٹھیک ہے۔ راحت افزا، روح افزا، صحت افزا، ہمت افزا، یس ایک اور آ گیا ہمت افزا، جو آپ کی ہمت بڑھائے، ہمت افزا، ٹھیک ہے، ہمت افزا۔ تو دوستوں امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ کو سابقوں اور لاکھوں کے بارے میں مزید سمجھ آئی ہوگی۔ یہ الفاظ تھوڑی سی مشکل ہیں لیکن کوئی بات نہیں، آپ اس کو پریکٹس کریں گے، اس کو لکھیں گے اور آپ اس میں بات چیت کے انداز میں بھی اس کو بولیں گے تو آپ کو یہ یاد ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ ہی جیسے خواب آور، نشہ آور، اشک آور، توہین آمیز، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں اس کا توہین آمیز رویہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اس کی گفتگو بہت توہین آمیز تھی، ٹھیک ہے۔ یا صحت افزا، ہم صحت افزا پہاڑی مقام پر گئے، ہم صحت افزا مقام پر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح یعنی آپ بولنا بھی شروع کریں، صرف لکھنے سے کام نہیں ہوتا، بولیں گے تو آپ کو آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کس چیز پر اگلی ویڈیو چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔